بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ موجودہ دور کی زندگی اور شکوک و شبہات اور ہمارا دین اسلام، کیا اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا؟ ایک جگہ دنیا کو خیر اور فضل بتایا گیا اور دوسرے مقام پر دنیا کو مردار کہا گیا۔ ان دونوں باتوں میں تطبیق کس طرح ممکن ہے؟ آج ایک بہت بڑی غلط فہمی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور اس غلط فہمی کا مداوع اور اس کا ازالہ قرآن کریم کی اس آیات میں کیا گیا ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج کی اس دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہے اور اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنا چاہے تو اسے دنیا چھوڑنی ہوگی، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی آسائش چھوڑنی ہوگی، اور دنیا کے مال و اسباب کو ترک کیے بغیر اور اس سے قطع نظر کیے بغیر اس دنیا میں اسلام کے مطابق اور دین کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اور اس غلط فہمی کی منشا در حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ بات پتہ ہی نہیں کہ اسلام نے دنیا کے بارے میں کیا تصور پیش کیا، یہ دنیا کیا چیز ہے، دنیا کے مال و اسباب اور اس کے عیش و آرام کی حقیقت کیا ہے، کس حد تک اسے اختیار کیا جا سکتا ہے اور کس حد تک اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ بات ذہنوں میں پوری طرح واضح نہیں ہے۔ ذہنوں میں تھوڑی سی الجھن اس لیے بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ جملے کثرت سے کانوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں دنیا کی مذمت کی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک مردار جانور کی طرح ہے اور اس کے پیچھے لگنے والے کتوں کی طرح ہے۔ اس حدیث کو اگرچہ بعض نے لفظاً موضوع کہا ہے، لیکن ایک مقولے کے اعتبار سے اس کو صحیح تسلیم کیا گیا، تو دنیا کو مردار قرار دیا گیا اور اس کے طلبگار کو کتے قرار دیا گیا۔ اس طرح قرآن مجید میں فرمایا گیا یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ ایک طرف تو قرآن و حدیث کے ارشادات ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں دنیا کی برائی بیان کی گئی ہے۔ اس یک طرفہ صورتحال کو دیکھ کر بعض اوقات دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان بننا ہے تو دنیا کو بالکل چھوڑنا ہوگا، لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال کو بعض جگہ فضل اللہ قرار دیا۔ تجارت کے بارے میں فرمایا گیا کہ تجارت کے ذریعے اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ چنانچہ سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، تو مال اور تجارت کو اللہ کا فضل قرار دیا۔ اس طرح بعض جگہ قرآن کریم نے مال کو خیر یعنی بھلائی قرار دیا، اور یہ دعا تو ہم اور آپ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما۔ تو بعض اوقات ذہن میں یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف تو اتنی برائی کی جا رہی ہے کہ اس کو مردار کہا جا رہا ہے، اس کے طلبگاروں کو کتا کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس کو اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا ہے، خیر کہا جا رہا ہے، اس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے۔ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ واقعہ میرے دوستو کچھ یوں ہے کہ قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے بعد جو صورتحال واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ عیسائی مذہب میں تو اس وقت تک اللہ کا قرب حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک انسان بیوی بچوں اور گھر بار اور کاروبار کو چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی اس میں یہ کہیں نہیں کہا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، کمائی نہ کرو، تجارت نہ کرو، مال حاصل نہ کرو، مکان نہ بناؤ، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسو کھیلو نہیں، کھانا نہ کھاؤ۔ اس قسم کا کوئی حکم شریعت محمدیہ میں موجود نہیں۔ ہاں یہ ضرور کہا گیا ہے یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں، یہ تمہاری زندگی کا آخری مقصد نہیں۔ یہ سمجھنا ہی غلط ہے کہ ہماری جو کچھ کارروائی ہے وہ صرف اس دنیا سے متعلق ہے، اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں سوچنا اور نہ کچھ کرنا ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا در حقیقت اس لیے ہے تاکہ تم اس میں رہ کر اپنی آنے والی ابدی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کر لو، اور آخرت کو فراموش کیے بغیر اس دنیا کو اس طرح استعمال کرو کہ اس میں تمہاری دنیاوی ضروریات بھی پوری ہوں اور ساتھ ساتھ آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی بھلائی بھی تمہارے پیش نظر ہو۔ یہ تو ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بد سے بدتر کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔
کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے، موت آنی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس میں آج تک کوئی شخص انکار نہیں کر سکا، یہاں تک کہ لوگوں نے اللہ کا انکار تو کیا لیکن موت کا منکر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ کس کی موت کب آئے گی۔ بڑے سے بڑا سائنسدان، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا فلسفی، وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میری موت کب آئے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ آج تک کوئی سائنس، فلسفہ، کوئی ایسا علم ایجاد نہیں ہوا جو انسان کو براہ راست یہ بتا سکے کہ مرنے کے بعد کیا حالات پیش آئیں گے۔ آج مغرب کی دنیا یہ تو تسلیم کر رہی ہے کہ کچھ ایسے اندازے معلوم ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اس نتیجے تک تو وہ پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کے حالات کیا ہیں، اس میں انسان کا کیا حشر بنے گا، اس کی تفصیلات دنیا میں کوئی سائنس نہیں بتا سکی۔ جب یہ بات طے ہے کہ مرنا ہے، ہو سکتا ہے کل ہی مر جائیں، اور یہ بھی طے ہے کہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے حالات کا براہ راست مجھے علم نہیں۔ ہاں، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لایا ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی یہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے جو بھی خبر لے کر آئے ہیں وہ 100% سچی بات ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی، اور یہ موجودہ زندگی ایک حد پر جا کر ختم ہو جائے گی، اور وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، لا متناہی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ تو اسلام کا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں ضرور رہو اور دنیا کی چیزوں سے ضرور فائدہ اٹھاؤ، دنیا سے لطف اندوز بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس دنیا کو آخری مشن اور آخری منزل مت سمجھو۔ در حقیقت ایک مسلمان کے لیے یہ پیغام ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا کو استعمال کرو، دنیا کو برتو، لیکن فرق صرف زاویہ نگاہ کا ہے۔ اگر تم دنیا کو اس لیے استعمال کر رہے ہو کہ یہ آخرت کی منزل کے لیے ایک سیڑھی ہے، تو یہ دنیا تمہارے لیے خیر ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اگر دنیا کو اس نیت سے استعمال کر رہے ہو کہ یہی تمہاری آخری منزل ہے اور بس اس کے لیے بھلائی بھلائی ہے اور اس کی اچھائی اچھائی ہے اور اس سے آگے کوئی چیز نہیں، تو پھر یہ دنیا تمہارے لیے ہلاکت کا سامان ہے۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں کہ یہ دنیا مردار ہے، جبکہ اس کی محبت اور اس کا خیال دل و دماغ پر اس طرح چھا جائے کہ صبح سے لے کر شام تک دنیا کے سوا کوئی خیال ہی نہ آئے۔ لیکن اگر اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر رہے ہو تو پھر یہ دنیا بھی انسان کے لیے دنیا نہیں رہتی بلکہ دین بن جاتی ہے اور اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتی۔ اور دنیا کو دین بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مال کمانے میں حرام طریقوں سے بچو، اور تمہاری اس حاصل شدہ دولت پر جو فرائض عائد کیے گئے، خواہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا خیرات و صدقات کی شکل میں ہو، ان کو بجا لاؤ۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو۔ اگر انسان یہ اختیار کر لے اور جو نعمت انسان کو ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو دنیا کی ساری نعمتیں اور ساری دولتیں دین بن جائیں گی اور وہ سب اجر بن جائیں گی۔ پھر کھانا کھائے گا تو بھی ثواب ملے گا، اور پانی پیے گا تو بھی اجر ملے گا، تجارت کرے گا تو بھی اجر ملے گا، اور دنیا کی راحتیں اختیار کرے گا تو اس پر بھی اجر ملے گا، کیونکہ اس نے اس دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنایا بلکہ مقصد کے لیے ایک راستہ اور ایک ذریعہ قرار دیا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنی آخرت تلاش کر رہا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے اور اپنے فرائض واجبات کو ادا کرتا ہے، تو ساری دنیا دین بن جاتی ہے اور وہ دنیا اللہ تعالیٰ کا فضل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔